ریمل شاہ آپ کو اپنے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہے۔ آج میں آپ کو اینیمل کنگڈم کے بارے میں بتاؤں گی۔ اینیمل کنگڈم کیا ہے، اینیمل کنگڈم کی کتنی اقسام ہیں اور اینیمل کنگڈم کے بارے میں دلچسپ معلومات سے آگاہ کروں گی۔ دوستو، کارل لینیس نے 1735 میں جدید حیاتیاتی ناموں کی بنیاد رکھی، جسے اب ناموں کے ضابطوں کے ذریعے منظم کیا گیا ہے۔ اس نے جانداروں کی دو کنگڈم یعنی اینیمل کنگڈم اور پودوں کے لیے ویجیٹیبل کنگڈم میں فرق کیا۔ ٹیکسونومک کنگڈم تمام زندہ یا معدوم جانوروں کا موازنہ کرتی ہیں۔ زمین پر تمام جانور اینیمل کنگڈم کی درجہ بندی میں پائے جاتے ہیں۔ جانوروں کو ان کی مزید وضاحت کے لیے مختلف ذیلی زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی تقسیم، طبقے، ترتیب، خاندان، جنس اور انواع وغیرہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اینیمل کنگڈم کی 5 اقسام ہیں: مونیرا، پروٹسٹا، فنگی، پودے اور جانور ہیں۔ حیاتیات جو کنگڈم میں رکھی جاتی ہیں وہ ہتھیاروں کے دوران ہیٹروٹرافک ہیں اور دوسرے حیاتیات پر کھانے کے لیے انحصار کرتے ہیں۔ یہ اچھی طرح سے اینگلز کے ساتھ یوکریوٹک حیاتیات ہیں۔ نمبر 1، مونیرا۔ کنگڈم مونیرا میں بیکٹیریا اور نیلے سبز الجی شامل ہیں۔ یہ تمام جانداروں میں سب سے آسان ہے۔ وہ 4 دیگر کنگڈمز کے اراکین سے مختلف ہیں کیونکہ وہ واحد کہلاتے ہیں۔ ان کے خلیے کی ساخت میں بہت کم تنظیم کے ساتھ حیاتیات ہیں۔ یہ زمین پر سب سے پرانے معروف مائکرو آرگنیزمز ہیں۔ ان کا ڈی این اے نیوکلیس میں بند نہیں ہوتا۔ نمبر 2، پروٹسٹا۔ پروٹسٹا سادہ یوکریوٹک جاندار ہیں جو نہ پودے ہیں، نہ جانور اور نہ ہی فنگی۔ پروٹسٹا فطرت میں یونی سیلولر ہیں، لیکن یہ خلیوں کی کالونی کے طور پر بھی پائے جاتے ہیں۔ زیادہ پروٹسٹا پانی میں رہتے ہیں، نم زمینی یا یہاں تک کہ پیراسائٹس کے طور پر رہتے ہیں۔ پیرامیسیم، امیبا اور یوگلینا پروٹسٹا ہیں۔ نمبر 3، فنگی۔ فنگس یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر جاندار ہیں۔ فنگس کا تعلق یوکریوٹک جانداروں کے ایک بڑے گروپ سے ہے جس میں خمیر، سانچوں کے ساتھ ساتھ مشروم بھی شامل ہیں۔ مالیکیولر شواہد بتاتے ہیں کہ فنگس کا تعلق پودوں سے زیادہ جانوروں سے ہے۔ نمبر 4، پلانٹ۔ یہ ملٹی سیلولر یوکریوٹک ہیں جن کی سیل وال بنیادی طور پر سیلولر سے بنی ہوئی ہے۔ یہ آٹوٹروفس ہیں اور فوٹوسینتھسس کے لیے کلوروفل کا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ممبران جزوی طور پر ہیٹروٹرافک ہوتے ہیں، جیسے کیڑے خور پودے یا پیراسائٹس۔ نمبر 5، اینیمل۔ کنگڈم اینیمل سب سے زیادہ ارتقا پذیر ہے اور اسے 2 بڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے: ورٹیبریٹس اور انورٹیبریٹس۔ یہ جانور کثیر خلوی ہیٹروٹرافک یوکریوٹک ہیں جن میں ایروبک سانس، جنسی تولید اور حرکت کرنے کی صلاحیت ہے۔ دوستوں، جانوروں سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ جانور ہمارے بہت کام آتے ہیں۔ یہ نقل و حمل میں مدد دیتے ہیں۔ ہم گھوڑوں، اونٹ اور گدھوں کے ذریعے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کی جلد کو کپڑے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ جانوروں کی جلد کو ادویات بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ خوراک کے اعتبار سے بھی جانور ہمارے لیے بہت مفید ہیں۔ ہم گوشت، دودھ، انڈے، مکھن، گھی جانوروں سے ہی حاصل کرتے ہیں جو ہمیں پروٹین اور کیلشیم مہیا کرتے ہیں، جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں اور طاقت دیتے ہیں۔ ہمیں جانوروں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ اس سے متعلق ایک حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانوروں سے ہمیشہ نرمی اختیار کرو، جیسا کہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصار کے باغ میں داخل ہوئے جہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جب اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ایک غمناک آواز نکالی اور دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے اور شفقت سے اس کی کوہان اور دونوں کن پٹیوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کو سکون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس شخص کا ہے؟ تو ایک انصاری نوجوان آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا اس بے زبان جانور کے بارے میں جسے اللہ نے تیرے اختیار میں دے رکھا ہے؟ یہ اونٹ اپنے آنسوؤں اور اپنی آواز کے ذریعے مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور مسلسل کام لیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا جسے اس نے اتنی دیر تک باندھے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی اور وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گئی۔ صحیح بخاری 2365۔ دوستو، جانوروں کے بارے میں اب میں آپ کو دلچسپ حقائق کے بارے میں بتاؤں گی۔ خچر ایک ایسا جانور ہے جس کی کوئی مادہ نہیں ہوتی۔ برطانیہ ایک ایسا ملک ہے جہاں بغیر دم والی بلیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس دنیا میں ایک جانور ایسا ہے جو تقریباً 700 سال تک زندہ رہتا ہے لیکن پانی نہیں پیتا۔ اس انوکھے جانور کا نام گو ہے۔
دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ ہاتھی کا ہوتا ہے۔ الو ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنے شکار کو مکمل طور پر نگل لیتا ہے اور پھر تقریباً 12 گھنٹے بعد وہ پر، ہڈیاں اور کھال ایک گیند کی شکل میں باہر نکال دیتا ہے۔ برازیل ایک ایسا ملک ہے جہاں سینگوں والے مینڈک بھی پائے جاتے ہیں۔ جھنگر ایک ایسا جانور ہے جس کے کان اس کی اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مچھلی ایسی بھی ہے جس کا دل اس کے سر میں ہوتا ہے۔ اس انوکھی مچھلی کا نام شرمپ مچھلی ہے۔ کارڈ مچھلی ایک ایسی مچھلی ہے جو صرف ایک سال میں 90 لاکھ انڈے پیدا کرتی ہے۔ سب سے تیز رفتار جاندار ایک پرندہ ہے جس کی سپیڈ 200 میل سے بھی زیادہ ہے۔ اس پرندے کا نام شاہین ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سب سے تیز رفتار چیتے کی ہوتی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اس کی رفتار محض 70 سے 75 میل فی گھنٹہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جانور جو اس وقت بھی زندہ ہے وہ نیلی وہیل ہے، جس کا وزن تقریباً 190 میٹرک ٹن ہے۔ نر مچھر کی زندگی تقریباً 9 دن اور مادہ مچھر کی زندگی تقریباً 30 دن ہوتی ہے۔ چمگادڑ کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ بلیاں رات کو الفریڈ شعاعوں کی وجہ سے دیکھتی ہیں۔ جگنو گوشت خور ہے۔ ٹڈی ایسا جانور ہے جو اپنے وزن کے برابر کھا کر بھی بھوکا رہتا ہے۔ آسٹریلیا کے جنگلات میں ایسے بکرے پائے جاتے ہیں جو مچھلیاں کھاتے ہیں اور درختوں پر بھی چڑھ سکتے ہیں۔ اسفنج ایک ایسا جانور ہے جس کے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، منہ وغیرہ نہیں ہوتے۔ مکڑی کا 1 پاؤنڈ وزنی جالا اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اسے زمین کے گرد 6 مرتبہ لپیٹا جا سکتا ہے۔ گائیں 24 گھنٹے میں سے 9 گھنٹے جگالی کرتی ہے۔ کچھوے کی اوسطن عمر تقریباً 120 سال ہوتی ہے۔ وہیل ایک ایسا جانور ہے جو پانی میں بھی رہتا ہے اور دودھ بھی دیتا ہے، اور وہیل ہی ایک ایسا جانور ہے جس کا دل تمام ممالیہ جانوروں میں سب سے آہستہ دھڑکتا ہے، صرف 7 سے 8 مرتبہ فی منٹ۔ دوستو، مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ مارخور ایک اونچے درجے کا بکرا ہے جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات چترال، خضر اور ہنزہ میں پایا جاتا ہے۔ مار کا مطلب سانپ اور خور کا مطلب ہے کھانے والا، لیکن یہ سانپ نہیں بلکہ یہ سبزی خور ہے۔ مارخور کا قد تقریباً 132 سے 186 سینٹی میٹر ہوتا ہے اور اس کا وزن تقریباً 40 سے 110 کلو گرام ہوتا ہے۔ مارخور کی دم کی لمبائی تقریباً 3 سے 8 انچ لمبی ہوتی ہے۔ مارخور کے سینگ کاکش کی شکل کے اور بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ مارخور کی گردن اور سینے پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں، اور اس کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے۔ مارخور انتہائی خوبصورت اور نفیس جانور ہے۔ ریما شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاحت، سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔